السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ ماہ رمضان المبارک کے پروگرام کے بارے میں جانیں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ذہن بنائیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں صرف کرنا ہے، فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی بکثرت اہتمام کرنا ہے۔ اس کے لیے یومیہ پروگرام کی ترتیب دیں، جس میں چند باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، نماز فرض سے پہلے کے کام۔ تہجد کا اہتمام کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بھلا یہ مشرک بہتر ہے یا وہ مومن جو رات کی گھڑیوں میں سجود اور قیام کی حالت میں عبادت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ نمبر 2، سحرگاہی کا اہتمام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سحری کا اہتمام کیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ نمبر 3، فجر کی سنت کا اہتمام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعات سنت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ دعا اور اذکار میں اپنا وقت لگائیں، خاص طور سے اذان اور نماز کے درمیانے اوقات میں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور نماز کے درمیان کے وقت دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ نماز فجر کے بعد طلوع شمس تک ذکر اور تلاوت قرآن کے لیے مسجد میں قیام کو لازم پکڑ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، جو شخص فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعات نماز ادا کی، اس کا اجر ایک حج اور عمرے کے مانند ہے۔ نمبر 4، ظہر کی نماز کی تیاری کرے۔ فراغت کے بعد بدن کو تھوڑی دیر راحت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سحری کھا کر روزے پر اور قیلولہ یعنی دوپہر کے وقت سونے کے ذریعہ رات کی نماز پر مدد حاصل کرو۔ نمبر 5، عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد میں واعظ و نصیحت کو سننا چاہیے۔ مغرب کے وقت روزے کھلنے سے قبل اللہ سے دعا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں ایک وقت روزے دار کی دعا افطار کے وقت ہے۔ نمبر 6، مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے گھر والوں کے درمیان بیٹھے اور ایک مختصر واعظ و نصیحت کی مجلس منعقد کرے، پھر عشاء اور تراویح کی نماز کی تیاری میں لگ جائے، امام کے ساتھ مکمل تراویح پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان میں قیام یعنی تہجد و تراویح کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 8، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور خدا نے مال و دولت سے نوازا ہے تو غربا پر مال خرچ کریں اور ان کے افطار کا نظم کریں، کیونکہ یہ عمل پروردگار عالم کو بہت پسند ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا تو دوستوں کو شیئر کریں اور اسی طرح کی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔